الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں جس کے اندر ہوں وہ خالص منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اس کے اندر ہو تو نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے، جب تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ نہ دے۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ نفاق کی، منافق کی پہلی پہچان کیا ہے؟ اذا تؤمن خان، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ واذا عاہد غدر، اور جب وہ عہد کرے تو دھوکہ دے۔ واذا خاصم فجر، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھنے والا ہو اور نماز پڑھنے والا ہو اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو ناظرین سامعین، ہم سب کو یہ معلوم ہوا کہ چار خصلتیں، چار عادتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کسی کے اندر اکٹھی ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہے، خالص منافق ہے۔ اور منافق کی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے جگہ میں منافق کا ٹھکانہ ہوگا، سب سے جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے منافقین۔ آخر کیوں؟ کہ یہ منافق جس کے اندر چاروں خصلتیں پائی جائیں، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ کہیں آپ کے اندر بھی نفاق کی یہ خصلت نہیں پائی جا رہی؟ آپ دیکھیں، غور کریں کہ کہیں روزمرہ کی زندگی میں، زندگی کے بود و باش میں کہیں ہمارے عمل میں تو نفاق چھپا ہوا نہیں ہے، منافق کی یہ علامت کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی کہ ہمارے پاس کسی نے کچھ مال رکھ دیا، کوئی دولت رکھ دی، کوئی زمین رکھ دی، یا یتیم ہی کا کوئی مال ہمارے پاس ہو اور اسے ہم ہڑپ کر جا رہے ہیں، اسے کھا جا رہے ہیں، یا کسی نے کوئی چیز رکھنے کے لیے دی، پھر اس کے بعد ہم نے اس چیز کو کھا لیا، ہضم کر لیا، امانت میں خیانت کر دی۔ آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کے اندر نفاق کی علامت تو نہیں پائی جا رہی کہ آپ جب بات کر رہے ہیں، آپ جب گفتگو کر رہے ہیں، آپ جب کسی سے بات چیت یا بحث ہی کر رہے ہیں تو آپ اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ جھوٹ بول رہے ہوں، جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوں، یا روزمرہ کی زندگی میں آپ جھوٹی باتیں بول بول کر ہی اپنی زندگی گزارتے ہوں۔ آپ دیکھیے کہیں یہ علامت تو آپ کے اندر نہیں ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب عہد کرے تو دھوکہ دے۔ آج یہ دھوکہ دینے کا سلسلہ عام ہو گیا ہے۔ موبائل پر ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں ہو، ہم اس کو غلط ایڈریس بتا دیتے ہیں، یا ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ہوں، حالانکہ وہ اس جگہ نہیں ہوتے، یا اس قدر دھوکہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں دن میں آپ سے ملاقات کروں گا، فلاں دن آپ سے میری ملاقات ہو جائے گی، یا آپ فلاں دن میرے پاس آ جائیے گا، لیکن ملاقات نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح کام کرنے والے حضرات بھی خاص طور سے وہ ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 دن کے اندر ہو جائے گا، میں کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں کرتے۔ یہ بھی وعدہ خلافی ہے اور منافق کی یہ ایک علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجْرَ، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور آج یہ بھی رواج عام ہو گیا ہے کہ ذرا سی اگر بات ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو فوراً گالی گلوچ شروع ہو جاتا ہے، ماں بہنوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، گھر والوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ گالی گلوچ، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ آپ ان علامتوں پر غور کیجئے، کہیں یہ چاروں علامتیں آپ کے اندر تو نہیں پائی جا رہی، یا ان چاروں علامتوں میں سے کوئی ایک علامت تو نہیں آپ کے اندر پائی جا رہی۔ اگر یہ علامت پائی جا رہی ہے تو آپ اس کو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی زندگی سے اس کو نکال کر باہر پھینک دیجئے، کیونکہ جس کے اندر یہ چاروں خصلتیں پائی گئیں وہ خالص منافق ہوگا، گرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن وہ خالص منافق شمار کیا جائے گا اللہ کی نگاہ میں۔ لہٰذا ہمیں ان چاروں خصلتوں سے حد درجہ دوری برتنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں
زندگی کے بود و باش میں یہ نفاق ہمارے دل کے اندر تو نہیں پیوست ہے۔ ایک اور بات آپ حضرات سے میں یہ بھی کروں کہ ہم دنیا والوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو دھوکہ تو دیتے ہیں، امانت میں خیانت تو کرتے ہی ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ بھی ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا، قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ آج ہم اس رب کو رب مانتے ہیں، اس کو رب سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ بھی وعدہ خلافی ہے، وعدہ کیے رب کی بندگی کا اور اس دنیا کے اندر آ گئے، بتوں کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے خواہش کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے نفس کی باتوں کو مان رہے ہیں، یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ لہٰذا ان تمام نفاق کی علامتوں اور ان کی خصلتوں کو ہمیں اپنے دل اور دماغ سے، اپنے اعمال سے نکال کر باہر پھینکنا ہوگا، ورنہ یہ خصلتیں اگر پائی گئیں تو ہم خالص منافق گردانے جائیں گے اللہ کی نگاہ میں۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جا رہی ہے تو نفاق کی ایک علامت، ایک خصلت آپ کے اندر پائی جائے گی، جب تک کہ آپ اس عادت کو چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفاق کی تمام خصلتوں اور عادتوں سے محفوظ رکھے اور ہم میں پکا سچا خالص مومن کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔